الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں عقل مند لوگوں کے صفات ذکر کیے ہیں، عقل مند لوگوں کے کام ذکر کیے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم اور آپ، ہمارے اس معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں عقل مند لوگ وہ کہلاتے ہیں جو دنیاوی کاموں میں ماہر ہوتے ہیں۔ جو شخص پیسہ خوب کماتا ہو، کاروبار اچھی طرح کرتا ہو، بزنس اچھا جانتا ہو، دنیاوی حساب سے ٹھیک ٹھاک ہو، ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو عقل مند کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عقل مند ہے، اور حقیقت میں وہی لوگ عقل مند ہیں، وہی کلیور لوگ ہیں جن کو اللہ کا قرآن عقل مند کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے زمین پیدا کی، آسمانوں کو پیدا کیا۔ رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم اور آپ تو اس لیے اس کو عجیب نہیں سمجھتے ہیں کہ رات اور دن روزانہ آتے جاتے ہیں، ہم عادی ہو گئے ہیں اس کے، ورنہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تاریکی ہو جاتی ہے، کتنی بڑی چینجز ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ عقل مند لوگوں کے بارے میں فرمائے یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں
اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند لوگ پہلا کام اللہ نے ان کا یہ ذکر کیا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، اپنی کروٹوں پر لیٹے، تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کھڑے ہو تو بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہو تو بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے ہو تو بھی یاد کرتے ہیں. انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں ہے، چوتھی حالت نہیں ہے انسان کی. معنی یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، ریممبرنس آف اللہ. انسان اللہ کو مسلمان اللہ کو بھولتا نہیں ہے. عقل مند انسان اللہ کو بھولتا نہیں ہے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے. مسجد میں تو اللہ کو یاد کرے، مسجد سے باہر جائے تو اللہ کو بھول جائے. کاروبار میں اللہ کو بھول جائے. اچھا ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، یہ دو قسم پر ہے. ہم اور آپ تو ایک قسم جانتے ہیں، دوسری قسم نہیں جانتے ہیں. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا ایک معنی یہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی یاد ہے. قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ کی یاد ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، یہ اللہ کی یاد ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، ان کے مثال مردہ اور زندے کی سی ہے. زندہ شخص، یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ہے مردے کی سی ہے. وہ زمین میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن اس کی مثال مردے کی سی ہے. اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہو چکا ہے. تو ایک تو ذکر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے. اچھا ایک ذکر اور ہے، اللہ کو یاد کرنے کا معنی ایک اور ہے جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ہو گیا، یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم یہ مسلمان اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہے. کاروبار ہے وہ حلال کاروبار کرتا ہے، اس کے معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے. وہ دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے شریعت کے مطابق کرتا ہے. یہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہے، یہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے. گھر جاتا ہے تو بھی اللہ کو نہیں بھولتا، بازار جاتا ہے تو بھی اللہ کو نہیں بھولتا، خرید و فروخت کرتا ہے تو بھی اللہ کو نہیں بھولتا. اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے. تو میرے دوستو، اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب تو ہے، ہم جانتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے مطلب پر بھی عمل کرنا چاہیے. ہمارا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشیاں بھی شریعت کے مطابق ہو. غم آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اس غم کے وقت بھی اللہ کو نہ بھولے، ہمارا وہ عمل بھی شریعت کے خلاف نہ ہو. ہم بازار جائے، کاروبار کرے، وہ عمل بھی شریعت کے خلاف نہ ہو. ہماری معاشرت، ہماری زندگی
کہ جتنے بھی ہمیں مراحل پیش آتے ہیں کوئی بھی قدم ہمارا شریعت کے خلاف نہ اٹھے، یہ شخص بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ عقل مند اللہ کو یاد کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں اللہ کو۔ مشکل آ جائے تو اللہ کو یاد کرے، پریشانی آ جائے تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کو بھولے نہیں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس تاریکی میں پانی کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، تاریکیوں کے اندر ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس ذکر کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور کیا ذکر کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر حضرت یونس مسبحین میں سے نہ ہوتے۔ یہ مسبحین کا کیا معنی ہے؟ مسبحین اللہ کی پاکی بیان کرنے والے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس مسبحین میں سے نہ ہوتے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کی تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر حضرت یونس اللہ کو یاد نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جس دن اللہ لوگوں کو اٹھائے گا، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر اللہ کو یاد نہ کرتے۔ ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس تسبیح کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ نے حضرت یونس کو نجات عطا فرمائی۔ اس تکلیف سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکالا۔ اور فلسطین میں آج وہ بھی جگہ میں نے دیکھی ہے، فلسطین میں ہے، اس کو حلحول کہتے ہیں۔ حلحول اس شہر کا نام ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور پھر وہاں 1 سال انہوں نے وہاں گزارا، اس کو حلحول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، روزانہ اللہ کو یاد کریں۔ اسی لیے مشائخ کہتے ہیں صبح فجر کے بعد تسبیحات پڑھے، استغفار کی تسبیح پڑھے، درود شریف کی تسبیح پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح شام کو پڑھے، صبح بھی پڑھے اور شام کو بھی پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے، اس کے اندر زندگی، بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کے اندر مردنی ہوتی ہے، سکون آج نہیں ہے لوگوں میں۔ تو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آج سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ وہ ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہم۔ اچھا، ایک اور بڑی بات یہ بھی عرض کر دوں جو آج کل ہمارے یہاں ہے، وہ ہمیں خود کچھ نہیں کرنا ہے، سارا کام مولوی صاحب کو کرنا ہے۔ مولوی صاحب دعا آپ ہمارے لیے کریں، دعا مولوی صاحب سے کروانی۔ بھائی دعا کروانا منع نہیں ہے، دعا کروانا جائز ہے،
لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. مولوی صاحب دعا آپ ہمارے لیے کریں. قرآن خود نہیں پڑھنا جی، آپ ہمارے لیے ختم کر دیں. جب ہم طالب علم تھے، چھوٹے تھے، تو اس زمانے میں کچھ لوگ مدرسوں میں آتے تھے، وہ کہتے تھے جی کوئی 10 طالب علم بھیج دو، اماں جی فوت ہو گئی ہے، ان کے لیے قرآن بخشوانا ہے. تو طالب علم بیچارے طالب علم چلے جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، پتہ نہیں پورا پڑھتے بھی تھے یا نہیں پڑھتے تھے. طالب علم تو بچے ہوتے ہیں. اب 3 سپارے، وہ کہتے 3 سپارے 10 بندے پڑھو. بھائی وہ سارا دن تو مدرسے میں قرآن پڑھ کر بیچارے طالب علم تھک گئے ہوتے ہیں، اور ادھر اس کی ماں بخشوانے کے لیے 3 سپارے پڑھے. طالب علم بیچارہ تو ویسے ہی تھکا ہوتا ہے، اور ہوتے بھی وہ بچے ہیں، کوئی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے ان کو. 3 سپارے کہاں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے جی ختم ہو گیا. اچھا پھر اگر 3 سپارے پڑھ بھی لیے ہیں تو اس کو 10 روپے دیتے تھے. 10 روپے. ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں اللہ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، قرآن تم کسی اور سے پڑھواؤ، وہ 10 روپے میں تمہارے باپ کو بخش دے جو ساری زندگی غلط کام کرتا رہا ہے. نماز اس نے نہیں پڑھی ہے، روزہ اس نے نہیں رکھا ہے، حج اس نے نہیں کیا، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، سارے حرام کام وہ کرتا رہا ہے. 10 روپے میں تم اپنے باپ کو بخشوانے آ گئے. پھر جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا دماغ خراب ہے، 3 سپارے پڑھ کر تمہارے باپ کو بخشے، اپنے باپ کو کیوں نہ بخشے؟ تو یہ ہم نے طریقے نکالے، خود کچھ نہیں کرنا ہے، سارے کام مولوی صاحب سے کرانے ہیں. مولوی صاحب آپ یہ کریں، مولوی صاحب آپ یہ کریں. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا. آپ دعا بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں، قرآن بھی کسی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ اس کے لیے بخشوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میت تک پہنچا دے، یہ منع نہیں ہے. لیکن ہمارا طریقہ کار ہم نے یہ اپنایا ہے، خود کچھ نہیں کرنا ہے. وظیفہ کچھ نہیں پڑھنا خود. مولوی صاحب آپ ہمارے لیے پڑھ دیجئے. استخارہ کرنا ہے، مولوی صاحب آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے. مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائے بھی تو پڑھنا نہیں ہے جی، تعویذ بنا دیجئے. آج کل تو تعویذوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف تعویذ ہی تعویذ. بس مولوی صاحب نے تعویذ دیا جی، بڑا چنگا تعویذ دیا جی. تعویذ ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ تعویذ صحیح ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس میں صحیح دعا ہو، مستند دعا ہو، اس میں قرآن کی آیت ہو، اللہ کے نام ہو. ایسی تعویذ، ایسے تعویذ ٹھیک ہے، تعویذ جائز ہے، بشرطے کہ اس تعویذ میں اللہ کے نام ہو، قرآن کی آیات ہو، دعائیں ہو، مستند دعائیں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ایسا تعویذ جائز ہے. ابو داؤد میں اور ترمذی میں، یہ 2 حدیث کی کتابیں ہیں، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے عمرو بن شعیب سے. یہ عمر اپنے والد شعیب سے، عن ابی عن جدی، یہ اپنے والد شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، ان سے روایت نقل کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور شیطان کے وسوس، ومن شر عبادی، اور اس کے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے حاضر ہونے سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا
تو اس کو وہ جو خواب اس نے دیکھا ہے اور نیند میں ڈر گیا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہے، اللہ اکبر، اور یہ دیکھیں اس حدیث کی سند میں پورا خاندان جمع ہو گیا ہے۔ عمر ابن شعیب، یہ عمر شعیب کا بیٹا ہے، شعیب محمد کا بیٹا ہے، محمد عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، عبداللہ کا باپ عمرو ابن العاص ہے، عمرو ابن العاص بھی صحابی ہے، عبداللہ ابن عمر جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ تو یہ عمرو ابن شعیب اپنے باپ عن ابی عن جدی، یہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، معنی یہ ہے عمر اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا سے، اس کا دادا عبداللہ ابن عمر ہے، اور شعیب کا باپ محمد ہے، اس محمد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، تو شعیب کی کفالت اس کے دادا نے کی ہے، عبداللہ ابن عمر نے، اور یہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے، اور یہ ان صحابہ میں سے ہے جو قرآن کے حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ عبداللہ ابن عمر، اللہ اکبر، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور روایت کرنے کے بعد اس عبداللہ کا اپنا عمل کیا تھا، عبداللہ ابن عمر کا، چنانچہ ابو داؤد و ترمذی میں اسی حدیث کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے جو بیٹے بالغ تھے ان بالغ بیٹوں کو انہوں نے یہ دعا سکھائی، اور بچوں نے یہ یاد کر لی، بچے پڑھتے تھے۔ جو نابالغ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو عبداللہ ابن عمر ان بچوں کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعویذ جائز ہے۔ تعویذ کے جواز میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے نام ہو، قرآن کی آیت ہو، دعا ہو اس میں، یہ صحیح ہے۔ لیکن ایک دو باتیں اس میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے تعویذ لکھا ہے، نابالغ بچوں کے لیے لکھا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، یاد نہیں کر سکتے تھے، جو بچے بڑے تھے یاد کر سکتے تھے ان کو یاد کرائی۔ ہمارے یہاں تو 25 سال کا جناب کیا ہے جوان بھی تعویذ گلے میں لٹکایا ہوا ہے، 40 سال اور 50 سال اور 60 سال کے بابا نے بھی لٹکایا ہوا ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ ہم لکھ دیتے ہیں تعویذ، اور اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیچارے نہ عربی جانتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یاد کر سکتے ہیں، تو لکھ دیتے ہیں، جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے تو سب کے لیے تعویذ نہیں بنائے تھے، ان کے لیے بنائے تھے جو بیچارے یاد نہیں کر سکتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا۔ دوسری بات اس روایت میں یہ بھی معلوم ہو گئی ہمیں، عبداللہ ابن عمر ابن العاص صحابی رسول ہے، وہ گھر آئے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرائی، جو بڑے بچے تھے، چھوٹے بچوں کو لکھ کر گلے میں تعویذ لٹکا دیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے تعویذ خود لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نہیں ہیں، اللہ کے رسول آپ میرے لیے تعویذ لکھ دیں۔ ہمارے یہاں تو سب مسجد میں آ رہے ہیں، مولوی صاحب تعویذ لکھ دو۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے دعا سیکھی ہو اور پھر کہا جی آپ ہمارے لیے تعویذ لکھ دیں۔ ہم تعویذ کے خلاف نہیں ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں حالت بن گئی ہے، بعض جگہوں پر تو جناب لائنیں لگی ہوئی ہے، 200 بندے بیٹھے ہوئے، ٹوکن لے کر ان کی باری آئے گی، پھر جناب پیر صاحب ان کے لیے تعویذ بنائیں گے۔ صحابہ کے یہاں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا بھائی۔ سب سے بہتر یہ ہے آپ وہ دعا خود یاد کریں، پڑھیں، پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ صحابی رسول نے تعویذ ان بچوں کے لیے بنایا ہے جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم دعائیں خود پڑھیں، یاد کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ کو یاد کرنے کی، بھائی اللہ کو یاد کرو، یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ پڑھا کرو، مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک مہمان آئے تھے جرمنی سے، عالم دین ہے اور بزرگ عالم دین ہے، بڑی عمر کے ہیں، اور وہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے علماء میں سے ہیں۔ تو وہ یہاں آئے ایک مرتبہ، کچھ دن ہمارے ساتھ رہے یہاں پر۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں، انہوں نے نیا کاروبار شروع کیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ہمارے یہاں آئے، دعا کریں، کاروبار ہم نیا شروع کر رہے ہیں۔ خیر میں چلا گیا ان کے ساتھ، تو وہ ہمارے مہمان جو بزرگ عالم دین آئے تھے ان کو بھی میں ساتھ لے گیا۔ میں کہا چلو یہ بزرگ آدمی ہے، عالم دین ہے، تو یہ بزرگ جائیں گے، یہ دعا کر دیں گے۔ ہم وہاں گئے ان کے یہاں، تو اوپننگ تھی، دعا ہوئی، تو انہوں نے، وہ جو صاحب تھے انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں کیا ذکر کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جی مجھے حلال رزق ملے اور برکت ہو اس رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا ذکر کرنا چاہیے؟ تو وہ جو عالم دین تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جن جن جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں اور جن جگہوں میں ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے کی عادت بنا لو۔ بس آپ گھر سے نکلتے ہیں، کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کیا پڑھنی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ آپ مسجد پہنچتے ہیں، کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ مسجد سے نکلتے ہیں، کیا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طرح ٹوائلٹ جاتے ہیں، کیا پڑھنی ہے؟ ٹوائلٹ سے نکلنا ہے، کیا پڑھنی ہے؟ چھینک آ جائے، کیا پڑھنی ہے؟ کھانے سے پہلے کیا پڑھنی ہے؟ کھانے کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ سوتے وقت کیا پڑھنی ہے؟ جاگنے کے وقت کیا پڑھنی ہے؟ یہ دعائیں یاد کر لیں، اور ان دعاؤں کا کمال یہ بہت مختصر ہے، یہ ساری دعائیں یاد کر لیں، انشاءاللہ ہر وقت خیر میں رہو گے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، تو اور ہر وقت خیر میں بھی رہو گے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں بھی رہو گے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال ایک منٹ باقی ہے، چلو تھوڑا سا انگلش میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ساتھی آئے ہیں تھوڑا سا ان کے لیے انگلش میں بیان کر دیتا ہوں۔ Dear respected brothers and elders, today's speech was regarding the remembrance of Allah, the zikr of Allah.